اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا, نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں دیوبندی مکتب فکر نہ ان کے ہاں دیکھا. یہ سن لیں, میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں, نہ حنفیوں میں دیکھا, نہ مالکیوں میں, نہ شافعی میں, نہ حنبلی میں, نہ مقلدین میں, نہ غیر مقلدین میں, نہ اشاعرہ میں, نہ ماتریدیہ میں, نہ علماء میں, نہ صوفیاء میں, نہ محدثین میں, نہ فقہاء میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے, ان کا طرز عمل خروج تھا. کسی نے بغاوت کہا, کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے, صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے ساتھ کہہ دیا خبردار, لان تان نہیں کر سکتے, سب و شتم نہیں کر سکتے, معاملہ اللہ پہ چھوڑا, زبان کو بند رکھیں, ہر صحابی کی تعظیم کریں, ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں, تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بال واسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت امیر معاویہ, میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں, کفر لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے. ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی, کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات سے ایمان تھا. تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں, سب و شتم نہیں کرنا, لان تان نہیں کرنی, تفسیق و تکفیر نہیں کرنی. وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ختم. اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے, یہ بھی صحابی تھے, وہ حق پر تھے, یہ حق پر تھے. کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بیان دیا ہے. دراصل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ امیر معاویہ کا ذکر خیر چھیڑ دیتے ہیں. جیسے ابھی یہ 22 رجب کی کنڈو کی بات آئی تو امام جعفر صادق کے نیاز تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا اپنے طرف سے کہ امام جعفر صادق کے نیاز کے بارے میں انہوں نے کہا یہ جو نیاز ہوتی ہے بلکہ یہ نیاز نہیں ہوتی, دراصل یہ کنڈے جو بنائے جاتے ہیں یہ امیر معاویہ کا اس دن انتقال ہوا تھا, ان کی خوشی میں یہ بانٹے جاتے ہیں. وہ خدارہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. امام جعفر صادق کی نیاز ہے تو نیاز جس ٹائم آپ کسی کا نام کی کریں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ لوگ جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ جو ہیں وہ امیر معاویہ کا ذکر خیر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ خدارہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ امیر معاویہ کے عرس منائیں, ان کے جھنڈے لے کے گلیوں میں جلسے جلوس نکالیں. تو دراصل اہل بیت کا جب تہوار آتا ہے کوئی تو اسی دن ہی یہ لوگ امیر معاویہ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ محدثین کرام نے یہ بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب امیر معاویہ کا ذکر خیر آئے, ان کا نام ہے, تو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ان کے ذکر کو بڑھا چڑھا دیں کہ اہل بیت کا ذکر میں آپ کو کمی محسوس ہونے جائے. تو امیر معاویہ جتنی بھی ہیں لیکن اہل بیت کی برابری تو ان کی نہیں ہو سکتی. اہل بیت ہے. تو یہ اشارہ اس طرف تھا ان لوگوں کی طرف جو اہل بیت کے ذکر کو کم کرنے کے چکر میں ہیں. تو اسی جناب والا بات کو آگے چلاتے ہوئے مولانا الیاس اطہار قادری نے جناب والا اپنی ایک وصیت پیش کی ہے. فتویٰ بھی سمجھو یا وصیت سمجھو, جو بھی سمجھو, لیکن آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ الیاس اطہار قادری نے یہ کیا بول دیا ہے. ان کی جو ٹیم ہے, ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں امیر معاویہ سے دراصل بغض رکھتے ہیں. تو یہ بغض کی کیا بات ہے؟ اہل بیت کا کوئی تہوار آئے تو وہ منائیں, امیر معاویہ کا تہوار ہے پھر منائیں. لیکن یہ کیا بات ہے؟ آپ لوگ 10 محرم کے دن بھی شہادت امام حسین کے بیان کے ٹائم جو آپ امیر معاویہ کا ذکر خیر چھیڑ دیتے ہیں. یہ کون سی, یہ تو بغاوت ہے, یہ محبت تھوڑی ہے. امیر معاویہ سے بغاوت ہے, یہ محبت نہیں ہے. محبت تو یہ ہے جب 10 محرم آئے یا کوئی اہل بیت کا تہوار آئے وہ اہل بیت کا ذکر خیر کریں تاکہ آپ کی بخشش کا سامان بن سکے. تو چلیے بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے دیکھتے ہیں مولانا الیاس طاہر قادری صاحب نے وہ کیا وصیت پیش کی ہے. پہلے آپ ان کی وصیت سن لیجئے گا. خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو. مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہوں, گستاخ صحابہ و اہل بیت ہوں. اپنا
सवाल ही नहीं, अपना बाप भी हो तो अपने किसी काम का नहीं यार। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी और जन्नती सहाबी यार। माशाअल्लाह, मुल्क शाम दीवाना वहाँ जा। दोस्तों, मौलाना अलियास तार कादरी साहब ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भी मैं वसीयत करता हूँ मेरे मरने के बाद जो अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखें वो मेरे जनाजे में बिल्कुल ना आए, ना ही मेरा जनाजा पढ़े, ना उसको मेरे जनाजे में आने की ज़रूरत है, ना ही मेरी औलाद से मेरी तज़ियत करे। तो उसने ये फतवा दे दिया है। और वो कहता है कि बस, और जो उसने बात की है वो मैं तो नहीं दोहरा सकता, आपने तो सुन ली है। तो खुदारा याद रखिएगा, कभी भी अहले बैत सलामुल्लाह अलैहा को, कभी भी अहले बैत को आप अमीर मुआविया के बराबर ना करें, अमीर मुआविया को कभी भी अहले बैत के बराबर ना करें। ये मोहब्बत नहीं है। तो इसी बात को शेखुल इस्लाम ने तफसील के साथ अवाम के सामने रख दिए। आप लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया से ये लोग बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई बुग़्ज़ नहीं रखता मेरे भाई। वो साहबी रसूल हैं, साहबी रसूल थे, साहबी रसूल रहेंगे। लेकिन उनके बारे में एक बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी जब अहले बैत का त्यौहार आए तो आप अमीर मुआविया का उस वक़्त उर्स क्यों मनाना शुरू कर देते हैं? उस वक़्त उनका जिक्र खैर क्यों करना शुरू कर देते हैं? अहले बैत की शान आपको हज़म नहीं होती क्या? मौला अली की शान, मौला अली का जिक्र आपको शहादत में मिले हुआ आपको हज़म नहीं होती क्या? खुदारा कुछ तो हया करें यार। मसला कि अहले सुन्नत के अंदर आपस में ये जनाबे वाला फितने पैदा कर रही हैं, तो फिर क्या आप दीन का काम करेंगे? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे। और आप अमीर मुआविया के बारे में, अहले बैत के बारे में क्या जिक्र खैर की राय, उनके बारे में राय देना चाहते हैं, कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। किसका जनाबे वाला की दलील को या किसकी बात दुरुस्त थी उसको आप तस्लीम करते हैं, कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। और मौलाना अलियास तार कादरी साहब के बारे में आप क्या रिप्लाई देना चाहेंगे, कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।